بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک 96 نمبر پر موجود اور ایک 97 نمبر پر، پے در پے مسلسل دو آیتیں، اور ان دونوں آیات کے پڑھنے کا مقصد اور ہدف مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد اور کعبے کے ساتھ مولا کا تعلق۔ آیت بلکہ آیات کا ترجمہ ذرا محسوس فرمائیں اور پھر مختصر سی تفسیر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ 96 نمبر کی آیت۔ اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ 97 نمبر کی آیت۔ ارشاد ہو رہا ہے 96 نمبر کی آیت میں، ان اول بیت وضع للناس، بتحقیق پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، جو انسانیت کے لیے بنایا گیا۔ وہ اور بات ہے کہ ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ پہلا گھر، بتحقیق پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ بکہ میں یعنی مکہ میں ہے۔ بکہ مکہ، مکے کا دوسرا نام، مکے کا دوسرا تلفظ بکہ ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ للذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین، یہ جو پہلا گھر بنایا گیا جو مکے میں ہے اور بنایا بھی گیا انسانوں کے لیے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے، یہ برکتوں والا ہے۔ اس کی وجہ سے جو برکتیں پھیلیں گی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلی اللہم صل علی مبارکن، یہ مبارک ہے۔ بہت دیر اس مبارک کے لفظ کے اوپر دل کر رہا ہے رک جاؤں، لیکن یہیں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اس سے بڑھ کر کعبے کی برکت اور کیا ہوگی کہ جس سے ہمیں علی ملا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کہا میں نے خدایا، وہ تو تیرا خاص بندہ تھا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا۔ جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی بننا، جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی بننا، ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا۔ واہ واہ، بھائی اب میں 2-3 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو مجلس میں 1.5 گھنٹے کی پڑھ لوں گا مگر انہیں تنگ نہیں کریں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی اللہم صل علی، اور میں انہیں ساتھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں، یہ اور بات ہے کہ یہ خیر پور کے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کریم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ عباس بھائی تھوڑا سا رحم بھی رہے میرے اوپر، تھوڑا سا بات آگے بڑھے تو پھر تو آپ ہیں۔ تو ایک اور صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بھائی ذیشان حیدر نقوی بہت ایک شاعر خاندان، ایک ادبی خاندان، ایک علمی خاندان اور ایک مضبوط خاندان۔ اس مجلس میں بھی میرے چند بھائی ایسے تشریف فرمائے ہیں جو اپنی جگہ جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہیں۔ تو میں یہی تصور کر کے کہ کمیت میں یعنی تعداد میں تو بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں مگر کیفیت میں ہزاروں لاکھوں پہ غالب ہیں، تو میں کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
یہ جو پہلا گھر مکے میں ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے، مبارکن و ہدن. دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہادی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ مبارک ہو. جی یہ امام بارگاہ خاموش ہے یا نہیں؟ مگر کوئی بتائے اس سے زیادہ کوئی بولتا ہے؟ یہ در و دیوار ضرور ہے مگر اس سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں یہ لفظ ادب کے میں اگر یہ جائز ہو تو میں لفظ بول دوں کہ یہی تو وہ خاموش جگہ ہے جو بہت سے لوگوں کے بولنے کو بند کرتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ ہدن ہو یعنی ہادی ہو، اور صرف ہادی نہیں بلکہ ہدن للعالمین، یعنی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جو عالمین کے لیے ہادی ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مرنے کے بعد تو پتہ ہی چلے گا انہیں کہ جو کعبے سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو یہاں والوں کے لیے بھی ہادی اور وہاں والوں کے لیے بھی ہادی. ایک یہ زاویہ نگاہ، اور دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ گھر وہ ہے، وہ ہادی ہے، ایسا ہادی ہے جو یہاں والوں کو عبادت سکھاتا ہے اور وہاں والوں کو مرکز بتاتا ہے. یعنی وہاں والے بھی اگر اترتے ہیں زمین پر تو جس جگہ اترتے ہیں اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، کیونکہ کعبے کی بالکل سیدھ میں جا کر عرش الہی ہے. آپ جہاز میں نماز کہاں پڑھیں گے؟ جہاز میں حکم یہ ہے کہ اس سمت میں نماز پڑھو جس سمت کی فضا میں کعبہ ہے، یا کعبے کی سمت میں جو فضا ہے وہی کعبہ ہے. تو ہمیں نظر آنے والا کعبہ تو مکے میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو فضاؤں میں اور خلاؤں میں کعبے کا وجود ہے وہ وہی فضا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لہٰذا یہ وہ گھر ہے جو وہاں والوں کو بھی یہاں سے جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو بھی وہاں سے جوڑتا ہے. حتیٰ روایت کے اندر ہے کہ جیسے کعبے کے 4 کونے ہیں ایسے ہی عرش الہی کے بھی 4 کونے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ہدن للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مکے میں کعبے میں فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم یہ کہہ کر اللہ نے آیات بینات کہہ کر بہت ساری نشانیاں بتا دی، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ایک نشانی کا نام بھی لے دیا. اب کچھ تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، یعنی اللہ گویا کہے گا کچھ تم بھی تو غور کرو. میں آیات بینات کہہ کر مقام ابراہیم کہہ دیتا ہوں، میں ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں، باقی غور کرنا تمہارا کام ہے. تم مقام ابراہیم پر غور کر رہے ہو، اس میں آیات بینات ہے، مسکراتی ہوئی دیوار بھی ہے، غور تو کرو. اس میں اور بھی میری نشانیاں ہیں. اس میں ایک ایسی دیوار بھی ہے جس دیوار سے میری کنیز خاص اندر گئی تھی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے. ومن کفر، اور جس نے اس سے کفر کیا. اب اس فَإِنَّ ومن کفر سے مراد کس سے؟ کعبے سے، یا اولا بیت ہونے سے، یا اس کے مبارک ہونے سے، یا اس کے ہادی ہونے سے، یا اس کے اندر آیات بینات ہونے سے، یا اس کے اندر مقام ابراہیم ہونے سے، یا اس کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار کے ہل جانے سے. یہ جتنی بھی اس کے اندر نشانیاں، جو بھی اس سے کافر ہوا. اس لیے کہ یہ لفظ جو آیا ہے نا آیت کے اندر ومن کفرا، یہ جو لفظ آیا ہے یہ ساری باتوں کے بعد آیا ہے. اگر یہ آیا ہوتا فوراً ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو مکے میں بنایا ومن کفرا، جو اس گھر سے کافر ہوا، وہ اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ فإن اللہ غنی عن العالمین. تو جان لو کہ جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، وہ جان لے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وہ جان لے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، اللہ تو عالمین سے غنی ہے. تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اگر نہیں مانو گے، اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں مانو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تو عالمین سے غنی ہے. یہ آیت پہلی آیت 96 نمبر کی آیت. 97 نمبر پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے تسلسل میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر
اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں. حج یعنی ارادہ، حج بیت اللہ یعنی بیت اللہ کا ارادہ. اللہ کا حق ہے لوگوں کی گردنوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مگر کون، کن لوگوں پر اللہ کا حق ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس جانے کا رستہ، ماحول، اس کے ضروریات، اس کے تقاضے جن کے پاس مکمل ہوں، جن کے پاس استطاعت موجود ہو، استطاعت مالی ہو، استطاعت بدنی ہو، استطاعت سفری ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اتفاق سے جناب مشتاق مجتبیٰ سلمان بھائی اور ہمارے بھائیوں کے والد نے 2 دفعہ ہمارے ساتھ انہوں نے حج، میں نے بلکہ ان کے ساتھ حج کیا، اور اس خانوادے کے ساتھ جو ایک تعلق ہمارا بڑھا وہ ان کی وجہ سے بڑھا، کیونکہ پھر میں ان سے ملنے کے لیے گھر آتا تھا، وہ نہیں پہنچتا تھا. چچا شبر اور چچا مشتاق اور برق الہ آبادی، اللہ مقامہم، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. تو وہ کیا محبت والے لوگ، کیا پیار والے لوگ، اور اصیل لوگ، خاندانی لوگ. اور جی اصیل کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ جو اللہ کے گھر کی طرف ارادہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس استطاعت سفری بھی ہو، استطاعت بدنی بھی ہو، استطاعت مالی بھی ہو، اور وہ پھر اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کریں. من استطاع الیہ سبیلا. اور یہ جو اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جان لیں کہ اللہ ان سے غنی ہے. ان کی ضرورت ہے کہ وہاں جائیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان کو بلائے. ان کی ضرورت ہے کہ وہاں جائیں. یہ جو قرآن کی دونوں آیات ہیں، میں نے اس لیے ان دونوں آیات کا انتخاب کیا، اگرچہ آج بی بی کے روزے پر، یعنی عراقیوں میں، لبنانیوں میں اور ایرانیوں میں جو بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے وہ 15 رجب ہے. آج بی بی کے اپنے روزے کے اوپر عزاداری ہے بی بی کے. ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ تاریخ رائج نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم کئی تاریخیں مناتے ہیں شہادتوں کی، ہم کئی تاریخیں مناتے ہیں ولادتوں کی. خود جناب زہرا کی 2 شہادتوں کی تاریخ ہم مناتے ہیں. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کیا پریشانی ہے اس میں. اور بھی کوئی تاریخ سامنے تحقیق میں آ جائے گی تو ہم اس دن بھی بی بی کا ذکر کریں گے. تو یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. مگر اتنا ہے کہ اس مکتب کا، جس مکتب کے میں اور آپ طالب علم ہیں، اس مکتب کا خاصہ یہ ہے کہ نہ ہمارا ہنسنا اپنا ہے، نہ ہمارا رونا اپنا ہے، نہ ہماری خوشی اپنی ہے، نہ غم ہمارا اپنا ہے. ہم 13 رجب کو جشن منائیں گے، 15 رجب کو ماتم کریں گے. یہی حسن ہے اس مکتب کا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جیسا جیسا حکم ہوگا اس کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ اگر میں اپنے آپ کو سمجھا لوں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے تو اسی کو تشیع کہا جاتا ہے. یہی تشیع کی روح ہے، یہی تشیع کی جان ہے، یہی تشیع کا حسن ہے. تو یہ جو قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات دونوں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات ہیں، مگر یہ بڑی روشن آیات ہیں، بہت روشن. حج بیت اللہ سے متعلق بھی یہ آیات ہیں. مگر میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا. اب نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ علی کی نسبت یا مشابہت کیوں ہے. پہلا عنوان تو سرکار نے فرمایا کہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب طواف کرتے ہیں. یدور دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ نہیں، یہ دور چکر لگاتے ہیں. کعبے کے گرد سب چکر لگاتے ہیں. ولا یدار، مگر کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا. اور کعبے جیسی مثال ہے علی کی، اور علی کی مثال ہے کعبے جیسی. تو علی کے دروازے پہ سب کو آنا ہوگا، علی کا کہیں جانا بنتا ہی نہیں ہے. سب مولا علی کے دروازے پر آئیں گے.
اور علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے. علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے. اللہ نے ہمیشہ فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے، کبھی مفضول کو فاضل پر فضیلت نہیں دی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مفضول ہو اور وہ فاضل پر فضیلت پا جائے. ہمیشہ قاعدہ قانون یہ ہے بھائی، یہ تو عقلی مسئلہ ہے نا، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. ان مجلسوں کا مقصد ہی ہے نا کہ جو قابل ہے، اہل ہے، اسے مان لو. توجہ دلا دی جائے کہ بھائی قابلیت پہ کی طرف جاؤ. جو قابل ہے اسے فاضل کہتے ہیں، جو ناقابل ہے اسے مفضول کہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مفضول کو فاضل پر فضیلت ہو جائے؟ یہ میں نے جواب دیا ہے ایک عالم دین کا جو مصر کے رہنے والے ہیں، ہمارے مخالف عالم دین ہیں. انہوں نے مولا علی کے اتنے فضائل لکھے، کوئی 10 جلدوں میں فضائل لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ میں اب کیا ممبر سے کہوں. ہاں، آخر میں انہوں نے جا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں کون ہوں، اپنا عطا پتہ بتا دیا. بڑی بڑی دیگ پکائیں آپ، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، خوب اس میں گھوٹے لگیں، خوب اس کے اندر جو ہے وہ ذائقے بنائے جائیں، اور اس کے بعد اس میں کوئی چوہا گر جائے، مجھے معاف کیجئے گا بھائی، تو وہ ساری دیگ پھکے گی یا نہیں؟ جی یہ ایک مثال ان بچوں جوانوں کے لیے ہی کافی رہے گی کہ آپ بڑے بڑے کارنامے بتانے کے بعد جب یہ بتا دیتے ہو کہ بی بی ناراض تھی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کچھ رہا ہی نہیں بھائی. اب آپ نے اتنا کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی شرف المفضول علی الفاضل. آخر میں وہی لکھ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مفضولوں کو علی جیسے فاضل پر فضیلت دے دی. بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم. جی ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے، مگر آخر میں بتا دیا کہ میرا عطا پتہ کیا ہے. تو اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ کم سے کم بتائے تو رکھو، شناختی کارڈ تو بتاؤ. ظاہر ہے عیسائی بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہندو بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں. تو مولا علی تو محاسن کا اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، حسن کا مجموعہ ہے. ہر خوبی جہاں کمال پر آ جائے وہاں علی کا دروازہ بنتا ہے. تو وہ تو کوئی بھی مان سکتا ہے. ہمارا تو کوئی ہماری ملکیت تو نہیں ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر اجارہ داری تو نہیں ہے، کوئی بھی مولا سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ جو مولا، پہلی صفت تو نبی نے فرمائی کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. دوسری مثال میرے مولا نبی نے فرمائی ومن آمن فقد ومن آمن وہو مومن. اب حدیث سنیے گا، ومن آمن وہو مومن، جس نے علی پر ایمان کا اظہار کیا وہی مومن ہے. ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے. ابھی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنی شیعہ کتابوں میں موجود. جی نبی فرما رہے ہیں ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے. ومن شک فیہ وہو مشرک، اور جس نے علی کی عظمت میں شک کیا وہی مشرک ہے. اب مومن کون ہے، کافر کون ہے اور مشرک کون ہے، اس کی کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا ہے. جو علی پر ایمان لے آئے وہ مومن، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر، اور جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مشرک. تو کسوٹی ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ نہ بولے وہ کافر ہے. ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے وہ مشرک ہے. ہم نے تو یہی سنا تھا. لیکن اللہ کی توحید،
اللہ کی نسبت کفر، اللہ کی نسبت اللہ کے نسبت کفر اور اللہ کی نسبت شرک کا اگر کوئی کسوٹی اور پیمانہ ہے تو وہ مولا علی کی ذات. اگر کوئی پیمانہ ہے کہ اللہ کی نسبت کفر کو کیسے سمجھو گے، اللہ کی نسبت شرک کو کیسے سمجھو گے، اللہ کی نسبت ایمان کو کیسے سمجھو گے، تو کسوٹی مولا علی کی ذات. یعنی میں اگر لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ یہ یوں ہی نہیں کہا، میرے مولا نے ہماری رہنمائی فرمائی، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے جی کہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. میرے مولا رضا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ لفظ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، مولا فرما رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ قول میرے مولا رضا کا. یہ کہہ کر مولا نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے، جس وقت آپ کو آوازیں چاہنے والوں نے دی کہ مولا کچھ عطا کریں، مولا کچھ عطا کریں، تو حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی، جو اس قلعے میں میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ کی اونٹنی ناقہ جس پر آپ کی محمل تھی وہ آگے بڑھی. وہ آگے بڑھی، کوئی 25,000 کی تعداد میں لوگ ہیں جو حضرت کا دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں. وہ حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ دور سواری گئی ہے، پھر حضرت نے محمل کا پھر پردہ ہٹایا اور یہ پردہ ہٹا کر آپ نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، اللہ کا جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، یہ عذاب سے بچائے گا کچھ شرطوں کی وجہ سے، کچھ شرائط کی بنیاد پر یہ عذاب سے بچائے گا. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط. صلوات پڑھ لیں مولا رضا کی ذات پر. اللہم صل علی. جی یہ حدیث سن لی میرے عزیزوں نے. خود سرکار دو جہاں نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر نبی مکرم نے ایک سانس لی. سانس لینے کے بعد فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یا اللہ تیرا کلمہ تیرا قلعہ ہے یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے؟ بھائی توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے استاد آیت اللہ محسن قراتی سے اس کا سوال کیا. میں نے کہا استاد یہ دونوں حدیثوں کو میں کیسے سمجھوں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھنے کے بعد بھی اگر استاد سے پوچھ لیا جائے تو پھر اور زیادہ معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد، کہنے لگے تم نے کچھ نہیں سمجھا. میں نے کہا میں نے کچھ سمجھا ہے، مگر میں آپ سے چاہتا ہوں ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. اب تشریف لے کے آئے، میں پھر سناؤں گا یہ قول. ایک جی استاد محسن قراتی سے میں نے عادل بھائی میں نے سوال کیا کہ یہ دونوں کیسے سمجھیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے؟ حدیث دونوں قدسی ہیں، فرمان دونوں اللہ کے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ دونوں کو کیسے جوڑیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر بچوں کو کم سنوں کو سمجھانا ہو تو یہ مثال دے دینا. مجھے معاف کیجئے گا، میں وہی مثال دے رہا ہوں. کہنے لگے کہ کبھی کبھی کسی کو دوا دیتے وقت
دیکھا جاتا ہے کہ وہ مریض وہ دوا قبول بھی کر پائے گا. اگر وہ قبول نہیں کر پا رہا تو پھر اس کا بدل دیا جاتا ہے. بھائی یہ انجیکشن سے ڈر رہا ہے، اسے سیرپ دے دو. انجیکشن چھوڑ کر سیرپ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو تاثیر اس انجیکشن میں تھی وہی تاثیر اس سیرپ میں ہے. تو جو اثر لا الہ الا اللہ میں ہے وہی تو علی ولی اللہ میں ہے. سبحان اللہ. وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس پہلے گھر کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا ہے، مجھ مصطفیٰ سے اللہ نے کہا ہے، لو اجتماع الناس انا اول بیت وضع للناس. اس کے ساتھ جوڑیے ذرا اس فرمان کو. یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. نبی فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے کہا ہے لو اجتماع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. میں جہنمی نہ بناتا اگر علی پہ سب متفق ہو جاتے. تو مجھے یہ کہنے دیجئے ممبر کی زبان میں کہ اللہ نے تو جنت بنائی ہے، دوزخ دشمن علی نے بنوائی ہے. اللہ نے تو جنت، اللہ تو ویسے ہی خالق خیر ہے نا، خالق خیر ہے نا. جہاں خیر کے عدم کو شر کہتے ہیں نا، جنت کے عدم کو دوزخ کہتے ہیں نا. اللہ تو جنت بنانے والا ہے. جو جنت نہیں چاہتے پھر وہ عدم کو جہنم کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور اللہ نبی پہ. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. عباس بھائی میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں ہے، آپ خفا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو. ایک اور صلوات پہ دادا بھی اچھا لگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی بھی بشر ان کے سوا معصوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اول بیت وضع للناس. جی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا. فرماتے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو اس سے کافر ہے، اس کا کافر ہے، وہ جان لے کہ اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لب و لہجے کی آیت غدیر میں بھی ہے. ہاں جب سرکار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کہہ دو اے میرے حبیب ان سے کہ آج میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. جی ان اللہ لا يحب الکافرین. اسی آیت کے اختتام پر اللہ کافروں سے کوئی پیار نہیں کرتا. کیا تعلق ہے غدیر کے میدان میں کافروں کے؟ یہاں تو سارے مسلمان تھے، حج کرنے آئے ہوئے تھے، پاک صاف ہو کر آئے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو دھلوا کر آئے ہیں. غدیر کے میدان میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج میرا دین کامل ہو گیا. جب سرکار نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی کہ آج میرا دین کامل ہو گیا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. پھر یہ کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کافروں سے محبت ہی نہیں کرتا. تو یہاں تو کافروں کا میدان ہی نہیں ہے. یہی کچھ انداز خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب حضرت عباس نے خطبہ دیا تھا. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ اگر سونا چاہ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب مولا حسین نے فرمایا تھا نا کہ عباس نے بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کے خطبہ دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے دوں. کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے امام بارگاہوں میں علم نظر آتا ہے.
کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں 32 جملے ہیں مولا عباس کے. اسی بنیاد پر ائمہ اہل بیت نے، اولیاء الہی نے حضرت عباس کو خطیب کعبہ کہا ہے. مولا عباس کے لقبوں میں ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے. بھئی تھوڑی گردن ہلاؤ نا، بات تو سنا. جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑو کے فرما رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا. اچھا، امام حسین نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ. سامنے خود حضرت کرسی پہ تشریف فرما تھے. حضرت کا خیمہ کعبے کے مطاف کے باہر لگا ہوا تھا، یعنی جہاں جو مقام ابراہیم ہے اس سے آگے خیمے لگ جاتے تھے. مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان طواف ہوتا تھا. اس کے بعد شخصیات کے اور مہمانوں کے اور مسافروں کے خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے. جس دور کی میں بات یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، آج کا ماحول نہیں، یہ ماحول 1400 سال پرانا. تو مولا اپنے خیمے میں اپنی کرسی پہ تشریف فرمائے ہیں اور مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. اور خطبے میں آپ نے جو شروع کیا ہے خطبہ، اس کا آغاز جو ہے وہ حمد الہی سے کیا ہے، اور لہجہ وہی ہے جو بابا علی کا ہے. یعنی حضرت عباس کا یہ خطبہ اور مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبات کو ایک جگہ رکھ دیجئے، مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ کو ایک جگہ رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے لگ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ علی بول رہے ہیں یا عباس. وہی اسلوب ہے، وہی انداز بیان ہے، وہی الفاظ کی گرفت ہے، وہی پیغامات اور مفاہیم کی وسعت ہے. حضرت عباس فرما رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں. جی خاندانی لوگوں میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بزرگوں سے جنہوں نے تربیت لی ہے ان لوگوں میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مولا عباس سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر آواز آئے گی کہ حسین بیٹھے، بڑا موجود ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی ماشاءاللہ الحمد. بھائی ایسا بھی ہوگا. الحمدللہ الذی شرف ھذا. میں نے جس ایک جملے کی خاطر خطبے کا آغاز میں نے آپ کو سنایا، مولا فرما رہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں، کہ میرے تو مولا ہے، بابا تو حسین کے ہیں. علی میرے تو مولا ہیں، میرے تو آقا ہیں. پھر اس کے بعد والے جملے میں جس کی خاطر میں نے یہ جملہ آپ کو حضرت کا ہدیہ کر دیا، حضرت فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم کیا نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا رستہ بند کر سکتے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ محرموں کو، مکے میں آئے ہوئے لوگوں کو کافر کیسے کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا. اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ من ہوا احق بہ. اب مجھے اجازت دیں کہ پورا خطبہ نہ سناؤں، لیکن ایک کیفیت ہے، ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور میں جملے چھوڑ کر ایک جملے کا دل کر رہا ہے کہ وہ اور ہدیہ کروں. مولا اسی خطبے کے اندر آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں اتخافون قوما، تم اتخافون قوما بالموت، تم اس خاندان کو، اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو.
تم اس خاندان کو، اپنی طرف اشارہ ہے، تم اس خاندان کو، اس خاندان کو موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ اکبر. انہم یلعبون فی الطفولیہ بالموت کیف کان فی الرجولیہ. جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تم ہمیں ڈراؤ گے موت سے؟ ہم نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے تو پھر جوانی میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہم مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا خوف ہے. ہم مکے کو اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو ہمارا ہے اور گھر والا ہی گھر کی حفاظت کرتا ہے. تمہیں تو اس گھر سے کیا پرواہ ہے؟ تمہیں اس گھر کی کیا پرواہ؟ عزیزو تشریف فرمائے نا آپ سب. آپ سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں دنیا میں تشریف لائے، کون سے شہر میں پیدا ہوئے، تو جتنا جلدی اپنا نام کوئی بتاتا ہے نا اتنا ہی جلدی فوراً بتاتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں. مثلاً کہاں جائے ولادت. اور انسان کی شناختی جو عنوانات ہیں، جو شناخت کے عنوانات ہیں، ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ مقام پیدائش کیا ہے. جی کہاں پیدا ہوئے، جی کب پیدا ہوئے، یعنی مکان بھی زمان بھی. یعنی سب کے شناختی عناوین کے اندر ایک مکان ولادت بھی اور ایک زمان ولادت یعنی تاریخ بھی. یہ دو چیزیں انسان کی شناخت کا حصہ ہیں. اور جہاں اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت اس آنے والے کو خود کرنی ہوتی ہے. جی اس جگہ کی بھی حفاظت وہ کرتا ہے، اس کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کے لیے اس کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ حتیٰ اپنی امکانات اور اپنے وسائل کو خرچ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اب وہاں نہیں رہتا مگر میں وہاں پیدا ہوا ہوں. بھائی اسی لیے تو اللہ نے مولا علی کو کعبے میں بھیجا. جو جہاں آیا ہوگا اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ کو اس گھر کی حفاظت کے لیے علی سے زیادہ طاقتور اور کون ملتا؟ سب سے زیادہ. سب سے زیادہ طاقتور وجود جو کعبے کا محافظ قرار پایا وہ وہی ہے جو کعبے میں دنیا میں آئے گا. لہذا علی مولا نے بھی کعبے کی سب سے زیادہ حفاظت کی اور علی کے بچوں نے اس لیے حفاظت کی کہ ہمارے بابا کی جائے ولادت ہے، ہمارے بابا وہاں پر آئے ہیں اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے.